السلام علیکم۔ سندھ اسمبلی میں حالیہ بجٹ پہ جو تقاریر ہو رہی ہیں اس میں مختلف موضوعات پر تقاریر ہو رہی ہیں، اور اس میں ایک موضوع قائد اعظم کے حوالے سے بھی آیا۔ سندھ کے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے قائد اعظم کے حوالے سے کیا کہا، وہ پہلے آپ ان کی ویڈیو ملاحظہ فرما لیجیے، پھر میں اس پہ اظہار خیال کرتا ہوں۔ لندن گئے تھے کاروبار کے لیے، وہ اپرینٹسشپ کے لیے گئے تھے اور کاروبار کر رہے تھے۔ ادھر ان کو شوق ہوا کہ نہیں مجھے پڑھائی کرنی چاہیے، اور انہوں نے لنکنز ان میں ایڈمیشن کے لیے گئے۔ وہاں پہ ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ لیٹن میں بھی ایک انٹرنس ایگزام ہوتا تھا، اس انٹرنس ایگزام کو پاس کریں تو آپ کو، اس وقت قائد اعظم کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، انٹرنس ایگزام دینا پڑتا تھا۔ انہوں نے انٹرنس ایگزام دیا، اس میں ایک ریکوائرمنٹ تھی لیٹن کی، لاطینی زبان کی، وہ ان کو نہیں آتی تھی۔ تو قائد اعظم نے لاطینی، اس میں اس کتاب میں ساری ہے یہ چیزیں، یہ کمی ہے۔ میں کہوں گا قائد اعظم کے ابتدائی 30 سال ایک کتاب مجھے مل گئی تھی، اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں کتابیں جو میں نے دیکھی تھی، 2-3 اور۔ لاطینی زبان کے لیے انہوں نے درخواست دی کہ مجھے لاطینی نہیں آتی، مجھے اس میں ایگزمپٹ کیا جائے، آپ میرا امتحان لیں، مجھے لوکل 2 زبانیں آتی ہیں، گجراتی اور سندھی، مجھے ان زبانوں میں ٹیسٹ کر لیں۔ اور اس ٹیسٹ میں وہ کامیاب ہوئے۔ پھر انہوں نے داخلہ لیا، اور داخلے میں قائد اعظم نے اس رجسٹر میں بھی موجود ہے ادھر، انہوں نے اپنی وطنیت کے خانے میں لکھا کراچی سندھ۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ تقریر کر رہے ہیں، اور انہوں نے 3-4 نکات بیان کیے۔ پہلے تو نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ جی قائد اعظم جو ہے محمد علی جناح یہاں سے کاروبار کی غرض سے لندن گئے۔ پھر انہوں نے وہاں پر یہ نقطہ بیان کیا کہ جی لنکنز ان میں داخلہ لینے کے لیے کچھ شرط تھی ٹیسٹ کی یا زبانوں کی، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے گجراتی اور سندھی زبانوں کا ٹیسٹ دیا اور اس کو پاس کیا۔ پھر تیسری بات انہوں نے کی کہ قائد اعظم نے وطنیت کے خانے میں کراچی اور سندھ لکھا۔ پہلے اس کا تو میں بعد میں جواب دوں گا، جو حوالہ دیا مراد علی شاہ نے وہ یہ کتاب ہے قائد اعظم کے ابتدائی 30 سال۔ یہ جناب رضوان احمد صاحب نے تصنیف کی تھی، اور پاکستان میں تاریخ سے وابستہ ہر فرد کو معلوم ہے کہ پاکستان میں قائد اعظم پہ جتنی تحقیق رضوان احمد صاحب نے کی وہ بہت لاجواب اور بہت زبردست کی، 30-40 سال اپنی زندگی لگائے۔ اور اس کے ساتھ ہی خواجہ رضی ادر صاحب کہ جو پاکستان کی تاریخ اور قائد اعظم کی تاریخ پر ایک بڑا عبور رکھتے ہیں اور ایک درسگاہ کی حیثیت رکھتے ہیں دونوں شخصیات، تو خواجہ رضی ادر صاحب کا بھی بڑا عبور ہے، اور 27 برس خواجہ رضی ادر صاحب نے قائد اعظم اکیڈمی میں گزارے اور سربراہ بھی رہے قائد اعظم اکیڈمی کے۔ جو مراد علی شاہ صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ لنکنز ان میں محمد علی جناح نے، قائد اعظم نے گجراتی اور سندھی زبان میں ٹیسٹ دیا، تو یہ میں جو کتاب ہے جو میں نے کہا کہ قائد اعظم کے ابتدائی 30 سال وہ میں نے آپ کو دکھا دی، اور یہ صفحہ نمبر 103 ہے کہ جس میں لنکنز ان میں داخلے کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ قائد اعظم نے داخلہ لیا۔ اور میں آپ کو یہ وجہ بتا دوں کہ لکھا گیا ہے کہ یوں تو قانون کی ان تعلیم گاہوں میں داخلے ہونے کے لیے ان کے معیار پر اترنا اور ابتدائی امتحان کی منزل سے گزرنا سب کے لیے ضروری تھا، لیکن نوخیز محمد علی کے لیے دشواری مزید یہ تھی کہ تعلیمی کمی ان کے اندر زیادہ تھی جسے پورا کرنا تھا، چنانچہ 1.5 سال کی کمی انہوں نے چند ہفتوں میں پوری کی، اور امتحان کو صرف چند ماہ کا قلیل عرصہ رہ گیا تھا۔ لندن میں یہ امتحان مئی 1993 میں ہوا، اور نوخیز محمد علی کے سامنے ایک بڑی مہم یہ تھی کہ جس کو سر کرنے کے لیے انہیں اپنی صلاحیتیں توانائی لگانی پڑی۔ انہوں نے محنت کی اور خوب محنت کی، اور امتحان میں شریک ہوئے اور اپنی محنت کا خاطر خواہ ثمر پایا، کامیاب ہوئے، اور 5 جون 1893 کو لنکنز ان میں داخل ہو گئے۔ رجسٹر میں ان کا نام محمد علی جناح بھائی لکھا گیا، وطنیت کے خانے میں کراچی سندھ کا اندراج ہوا، اور عمر 19 سال لکھی گئی۔ یہ تو وہ حوالہ ہے کہ جو مراد علی شاہ صاحب نے پیش کیا۔
اب ایک کتاب ہے خواجہ رضی اللہ صاحب کی، اور کتاب کا نام ہے قائد اعظم خطوط کے آئینے میں۔ اس کتاب میں خواجہ رضی اللہ صاحب نے وہ درخواست یا وہ پٹیشن یا وہ اپلیکیشن کہ جو لنکنز ان کے بینچ کو لکھی تھی، آنریبل بینچ کو، اس میں قائد اعظم نے کیا اپلیکیشن دی تھی وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو بینچ تھا آنریبل سوسائٹی آف لنکنز ان کا، اس میں قائد اعظم نے لیٹن زبان سے استثناء یعنی ایگزمپشن کے لیے درخواست کی، اور قائد اعظم لکھتے ہیں، محمد علی جناح لکھتے ہیں، جناب اعلیٰ میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میرا ارادہ ہے کہ میں ابتدائی امتحان میں شرکت کروں۔ یہ معلوم ہونے پہ کہ اس امتحان میں میرا امتحان لیٹن یعنی لاطینی زبان میں بھی لیا جائے گا، میں آپ سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ درج ذیل وجوہات کی بنا پر مجھے اس شرط سے مستثنیٰ قرار دیا جائے۔ نمبر 1، میں سندھ کا باشندہ ہوں اور مجھے کبھی بھی لاطینی زبان نہیں پڑھائی گئی۔ نمبر 2، میں ہندوستان کی متعدد زبانیں جانتا ہوں جنہیں ہمارے نصاب میں کلاسیکی یا ثانوی زبانوں کے طور پر پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 3، ان زبانوں کو سیکھنے میں اپنا وقت صرف کرنے کی وجہ سے جو ہمارے لیے لازمی تھیں، میں لاطینی زبان نہیں سیکھ سکا۔ اگر مجھے لاطینی زبان سیکھنے پر مجبور کیا گیا تو مطلوبہ امتحان پاس کرنے کے لیے مجھے کئی سال درکار ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس درخواست کو منظور فرمائیں گے اور مذکورہ بالا وجوہات کو اطمینان بخش سمجھتے ہوئے میری گزارش کو قبول کریں گے۔ آپ کا نہایت فرمانبردار اور مخلص خادم، محمد علی جناح بھائی، 40 گرسٹر روڈ، ویسٹ کنگسٹن، لندن۔ یہ خط ہے، یہ جو اوریجنل خط ہے جو قائد اعظم کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، یہ میں ویڈیو میں اپلوڈ بھی کر دوں گا۔ ان دونوں میں اور کسی بھی کتاب میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ قائد اعظم نے لنکنز ان میں یا کہیں پر بھی داخلے کے لیے، ویسے حوالہ تو لنکنز ان کا دیا گیا، کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے سندھی زبان سیکھی ہے یا وہاں پہ سندھی یا گجراتی کا ٹیسٹ لیا گیا ہو۔ دیکھیں بڑی عجیب سی بات ہے، جس وقت 1893 میں محمد علی جناح یعنی قائد اعظم وہاں داخلہ لے رہے ہیں تو اسی وقت تو یہاں پر انگریزوں کی حکومت ہے، اور انگریزوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ گجراتی یا سندھی میں وہاں پر امتحان لیں گے؟ تو وہ تو لیٹن لینگویج کی وہاں پہ کنڈیشن تھی، اور وہ کنڈیشن بھی آپ کی یہ اپلیکیشن منظور ہو گئی اور آپ نے لیٹن زبان میں امتحان نہیں دیا۔ اور جہاں تک بات ہے گجراتی اور سندھی کہنے کی، سندھ میں قوم پرستی ایک اپنے عروج پر ہے، اور اس قوم پرستی میں عجیب عجیب دعوے جو کہ تاریخ میں کہیں بھی نہیں ہیں وہ دعوے کیے جاتے ہیں۔ ہمارے چیف منسٹر صاحب چونکہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور پیپلز پارٹی سندھ کی قوم پرست جماعت ہے، تو پیپلز پارٹی کا اور قوم پرستوں کا بیانیہ یا جو بھی چیزیں وہ ایک ہوتی ہیں، تو یہ انتہائی یعنی سمجھے کہ بہت ہی غلط بیانیہ ہے قائد اعظم کے حوالے سے۔ تو سب سے بڑی چیز ہے کہ لنکنز ان میں جو آپ نے داخلہ لیا قائد اعظم نے، وہ لیٹن کی ایگزمپشن کے لیے لیا ان کتابوں کے حوالے سے، اور کسی بھی کتاب میں اس طرح کے کوئی دعوے نہیں ہیں۔ برائے مہربانی یہ اپنی قوم پرستی میں جناح صاحب کو نہ گھسیٹیے، بہت بڑے لیڈر تھے وہ، اور زبردستی ان کو ایک سندھی بنانے کی کوشش نہ کیجیے جھوٹ کے سہارے سے۔ اللہ حافظ۔